ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حضرات حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، الحمدللہ رب العالمین. یہ ماہ ذوالحجہ ہے، اور اسی مہینے کے کچھ دنوں میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے. کل حج ہو رہا تھا اور تمام دنیا دیکھ رہی تھی. حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے. اور کوئی چیز فوت ہوئی تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن وقوف عرفہ فوت ہوا تو حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ نویں کے دن میں ہوتا ہے. جو سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ، وہ نویں کے دن میں ہوتا ہے. اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی حجاج مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے. مغرب کا وقت یہی ہو جاتا ہے، لیکن ان کو مغرب مزدلفہ میں پڑھنی ہے عشاء کے ساتھ ملا کے، جسے جمع تاخیر کہتے ہیں. حقیقی جمع یہی ہے. بقیہ جہاں کہیں جمع کا تذکرہ آیا ہوگا تو وہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً وہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے. حاجی 8ویں کو ہی مینا پہنچ جاتا ہے. وہاں ظہر ادا کرتا ہے، عصر ادا کرتا ہے، مغرب ادا کرتا ہے، عشاء ادا کرتا ہے، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتا ہے. تو حاجی جب 8 کو مینا پہنچ گیا تو 8، 9، 10، 11، 12، 13 اس طرح 6 دن ہو جاتے ہیں. لیکن سہولت ہے، اگر 5 دن بھی آپ نے دے دیے وہاں تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے اجازت ہے. تو اس طرح سے حج کے جو مراسم ہیں ان 5-6 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں. جو سب سے بڑا رکن عرفہ ہے وہاں صرف دن کے کسی وقت حصے میں آپ پہنچ جائیں اور مغرب ہونے تک وہاں رکے رہیں، بس اتنا ہی وقت ہے اس کا. مزدلفہ میں بھی صرف ایک رات گزرنی ہے، بقیہ دن صرف مینا میں گزرتا ہے. سب سے زیادہ دن مینا کو ملے ہیں. یہ بات سمجھ. جب عرفات سے حاجی آتا ہے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ بڑے شیطان کو کنکری مارتا. 10ویں کو صرف بڑے کو مارتے ہیں بس. یہ مکے سے قریب ہے تو 10 کو بھی کنکڑی ماری اس نے، 11 کو بھی کنکڑی ماری اس نے. آج تینوں شیطان کو مارے گا. 11 کو، 12 کو بھی اس نے ماری اور 13 کو بھی مارتے ہیں. جب تینوں کو مارتے ہیں ساتھ ساتھ تو 31 ہوئی، اور تینوں کو مارا تو 63 ہوئی، اور ایک 10ویں کو مارا تھا تو 70 کنکڑی ہو گئی. تو سب سے زیادہ عمل جو بڑا زیادہ دنوں تک کیا جاتا ہے وہ شیطان کو کنکری مارنا. قربانی بھی ان 3 دنوں میں کسی ایک دن ہو جائے گی، 10 کو ہو جائے، 11 کو ہو جائے، 12 کو.
اسی ایک دن میں ہو جائے گی. سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ شیطان کو کنکڑی مارنے کا ہے، روز مارنا ہے اس کو. جب تک آپ مینا میں آئے شیطان کو مارنا ہی پڑے گا. پھر شیطان یہ سامنے پڑے گا بھیا میرے. جب تک مینا میں آئے اس کو کنکری ماریں گے، وہاں سے نکلیں گے بھی تو اسے کنکری مار دیں. کنکڑ بھی پتھر ہے، شیطان بھی پتھر ہے. پتھر سے پتھر کو مارا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، جو کنکڑ جو پتھر ہے نا، اور شیطان بھی پتھر ہے. جمرۃ العقبہ ہو، جمرۃ الوسطیٰ ہو، جمرۃ الاولیٰ ہو، تینوں شیاطین جو ہیں وہ بھی پتھر ہیں. پتھر سے پتھر کو مارا جا رہا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں مردے سے مردے کو مارا گیا. گائے بھی مردہ، اس گائے کے کسی ایک حصے سے جس مردے کو وہ بھی مردہ. بس وہ مائنس مائنس پلس ہو گیا. بہت سا کام دین کا ایسا ہے کہ آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے ہو. اسی لیے عارف رومی نے کہا ہے، بڑے مزے سے کہا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. پہلے اپنی عقل حضور کے قدموں میں قربان کرو، پھر حضور کی غلامی کا لباس پہنو. بہت عقل مند مت بننا آپ. یہ کنکڑ جو مارے جائے، سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے شیطان کو مارنے کا حج میں. یہ حج سکھاتا ہے کہ جب تک اللہ کے جو دشمن ہیں، اس کے دین کے جو دشمن ہیں، تمہارے جو دشمن ہیں شیاطین، جب تک انہیں کنکڑی نہیں مارو گے خدا تک نہیں پہنچو گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے بھی ملے رہو خدا سے ملے رہو. ان سے کنارہ کش ہو جاؤ اور خدا سے جا کے مل جاؤ. یہ حج سکھاتا ہے. اور یہ جو ہر وقت لوگ کہتے ہیں کہ مثبت گفتگو کرو، منفی نہیں ہے. مثبت کوئی چیز ہی نہیں اگر منفی نہ ہو تو پھر ثابت کس کو؟ ہر چیز تو ثابت ہے، کس کو ثابت کرو گے؟ مثبت اس وجہ سے مثبت ہے کہ وہاں منفی ہے. مائنس ہے اس لیے پلس ہے. مائنس نہ ہو تو پلس کیا چیز ہے؟ سب پلس ہے، سب پلس ہے. تو سب سے زیادہ جو عمل حج میں کیا جاتا ہے وہ شیطان کو مارنے کا ہے. اسی لیے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. دین کی مضبوط گرہ آپ اس وقت تھام سکتے ہو جب شیطان کو بھگا دو وہ خدا رحمان سے قریب ہو جائے. یہ نہیں کہ اس سے بھی ملے رہو اور اس سے بھی ملے رہو. یہاں سب دھان بائی سسیری ایسے ہی چلتا ہے. سب یہ بھی کرتے رہو وہ بھی کرتے رہو. یہ بات نہیں سمجھ میں آیا سب کو. اور یہ کنکڑیاں جو ہیں دیکھنے میں تو پتھر کو لگ رہی ہیں، شیطان کو لگ رہی ہیں. یہاں سے پتا چلا کہ نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. ان پتھروں سے شیطان کو نسبت ہے، اس لیے وہ مارنے کے لائق ہوئے. اور کچھ پتھر جو ہے خانہ کعبہ میں لگے اس کو رحمان سے نسبت ہے، وہ چومنے کے لائق ہوئے. یہ نسبت ہے بابا، نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر ایسا چومتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر لگتا ہے کشتی لڑ رہے ہیں. کہیں پتھر چوما جا رہا ہے اور کہیں پتھر اوپر پتھر برسایا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہو نا، یہ کچھ سبق دیتا ہے. اس کو حاجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام زندگی میں ایک بار کر کے آئے ہو وہ زندگی بھر کرنا ہے. یہ کچھ سبق دیتا ہے. اگر رحمان سے قریب ہونا ہی ہے تو شیطان سے دور ہونا ہی پڑے گا. فمن یکفر بالطاغوت، جو شیاطین سے کا انکار کرے، وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا تو اس نے مضبوطی سے دین کی گرہ تھامی. یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. ایک چیز سمجھ میں آئی. دوسرے یہ کہ زیادہ اہم منفی پہلو ہے، اس لیے زیادہ عمل سب سے زیادہ پنکھڑی مارنے کا ہے. کوئی عمل اتنا نہیں ہے. جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے عرفہ، وہ بھی دن کے ایک حصے میں، اس کو بس اتنا ٹائم ملا. مزدلفہ کو ایک رات ملی اور شیطان کو کنکری مارنے کے 4 دن ملا. اس کی پٹائی اچھے سے کرو بابا. تو پتھر ہی کو مار کے خوش ہو گئے. اب جنوں میں اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں، کیا ان کو کنکری نہیں مارو گے؟ یہ سکھایا گیا، یعنی ان سے دور رہو.
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. حاجی تو شیطانوں کو کنکری مار رہے ہیں اور ابھی مارتے رہیں گے، 13 تک مار رہے ہیں. عرب وہ پورا فلسطینی کو کنکری مار رہے ہیں. کیا دنیا کو درساب دے رہے ہو؟ فلسطین کے بچوں کو آپ نے کنکڑ و پتھر دے دیا، اور جو فلسطین کو تہش نہش کر رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی مین امریکہ ہے. یہ مہرا ہے امریکہ کا، جیسے جیلنسکی جو ہے ایک مہرا ہے مغرب کا. اصل جنگ مغرب لڑ رہا ہے، یہ مہرا ہے. صرف اتفاق سے دونوں یہودی ہیں، جیلنسکی بھی یہودی اور صہیونی ہے، نیتنیاہو بھی. تو امریکہ جس نے پورے غزہ کو لاکھ کا ڈھیر بنا دیا، اسے کتنے انعام سے نواز رہے ہیں عربوں پر، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے، کوئی ڈھکے چھپے نہیں. 6,000 ارب ڈالر دینا، 12,000 ارب ڈالر دینا قطر نے دیا، 14,000 دبئی انعام دیا ٹرمپ کو. یہ کیا فلسطین کو کنکڑی مارنی نہیں ہوئی؟ فلسطین کو کیا دیا آپ نے؟ لفظوں کے سوا کچھ نہیں کیا. زبانی جمع خرچ کے علاوہ عرب حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا. اور جب عربوں نے کچھ عربوں کا کچھ نہیں کیا تو عجم بھی ویسے بیٹھا ہے. عجم نے بھی کوئی خاص نہیں. ایک یمن ہے، وہ پہلے دن سے جو ہے مظلوم کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے. جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس پر، لیکن اعلان کرنے والے کہتے ہیں حوثی بدروہی، بدروہ اس کے ساتھ. یہ کون سا بدروہ بھیا؟ دیکھیے اپنی زبان تو ٹھیک کرو. کسی مظلوم کی مدد کرنا یہ بدروہ ہے؟ وہ کہتا ہے تمہاری مدد تو مجھے بند کر دوں. جھوٹ بولا جا رہا ہے. حوثی تو کہتے بھی نہیں، ہوتی کہتے ہیں. اس جانتے ہی نہیں کہ ہوتی ہے. اب ان کو کیا معلوم بیوقوفوں کو؟ کچھ معلوم نہیں. وہ حوثی ہے، ہوتی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں مچھلی کو، ہوتی کے معنی مچھلی پر. حوثی ہے، وہ برابر کھڑا ہے. وہ مر بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں. اور جنگ میں یہی ہوتا ہے، آدمی مرتا بھی ہے مارتا بھی ہے. اس کے سوا براہ راست میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی فلسطین کی مدد کو گیا ہو. کوئی نہیں، صرف زبانی جمع خرچ کو. تو کیا حاجی صرف پتھر سے پتھر کو مارنا جانتا ہے؟ صحیح معنوں میں جو شیطان ہے اس کو پتھر نہیں مارے گا. کوئی افریقہ میں بھی کوئی پیدا ہوا ہے ابھی جس نے امریکہ سے کہا کہ آپ ہمیں بخش دو اور برائے کرم ہمارے ملک سے واپس جاؤ. فرانس سے بھی کہہ دیا کہ آپ مجھے بخش دو، اپنا ہم اپنا کام خود ہی کر لیں گے، آپ کے دفاع کی ضرورت نہیں. اور جو یہ خزانے ہیں ہمارے ملک کے، یہ ہمارے ملک کے عوام کے لیے ہے. کوئی ایسا تو ہوا، ایسا آدمی پاکستان میں کیوں نہیں نکلا؟ اگر یہ پاکستان ہے تو، اگر یہ پاک ہے تو ناپاکی اس کو نہیں لگی ہے تو یہ ایسا آدمی نکلا کیوں نہیں آپ کے یہاں سے؟ ٹرکی سے نکلتا جو خلافت کا بھی خواب دیکھ رہا ہے. آپ کیا آپ کی صفوں میں سے کوئی نکلتا؟ افریقہ میں نکلا ہے، کہا آپ یہاں سے جائیے. در حقیقت مغرب نے دو بر اعظم کو خوب اچھی طرح سے لوٹا اور غلام بنایا، افریقہ اور ایشیا دونوں. اب غلامی جو ہے ان دونوں کی خو ہو گئی، عادت ہو گئی، اس کے عادی ہو گئے. آزادی کا بھلے دعویٰ کریں، آزاد نہیں ہے. اسی لیے ایک دن میں جب جھوٹوں کی خبر سن رہا تھا، میڈیا کو میں کہتا ہوں یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہو جائے. کبھی کبھی کوئی سچ نکل جاتا ہے ان کے منہ، کیسے بکواس ہے. تو اس میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا مودی جو ہے، ہمارا مودی نریندر مودی، یہ نریندر مودی نہیں ہے، سرنڈر مودی ہے. ہنسی آ گئی سن کر کے مجھے کہ کیا واقعی ہے؟ کہاں امریکہ کیا بھی سرنڈر ہو گیا؟ جب ہم آزاد ہیں تو ہم کو سرنڈر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم صرف بہادر ہیں پاکستان کے لیے؟ تو کیا چائنا کا نام بھی نہیں لیتے، امریکہ کا نام بھی نہیں لیتے؟ کمزوروں کے دوست کم ہی ہوئے. ہماری ساری جمع مردی اور بہادری سے پاکستان کے لیے رہ گئی. ہم آزاد ہیں، ہماری بہادری سب کے لیے ہونی چاہیے. امریکہ ہو، کسے بچے، چائنا ہو، امریکہ ہو، ہم آزاد ملک ہیں. ہم کو کوئی ڈکٹیٹ کیسے کریں؟ ہنسی آ گئی جب میں نے سنا. میں نے کہا یہ نام بھی کیا دیا؟ کہا یہ نریندر مودی نہیں ہے، سرنڈر مودی ہے. سرنڈر ہو گیا. کبھی کبھی لوگ ایسی چیزیں ڈائلاگ بولتے ہیں، ہنسی ہم کا. بات تلخ ہے لیکن سچ ہے. یس، بات تلخ ہے، کڑوی ہے، یہ سچ بات کڑوی ہوتی ہے، سچ ہے. کیوں سرنڈر آپ ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے سر؟ جب پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو آپ کو سرنڈر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی کور آپ کی دب رہی ہے؟ چلو صاحب، عرض کر رہا تھا کہ حاجی تو
شیطان کو کنکری مارنا. اور عرب حکمراں فلسطین کو کہو پتھر دے رہے ہیں کہ پتھر سے لڑو. وہ بے ضمیری کا سبق انہوں نے دیا ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن حاجی پتھر کو پتھر سے تو مار سکتا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں بولے گا. اس کا مطلب کوئی سبق نہیں لیا اس نے حج سے. حج کر کے ضرور آ گیا لیکن حج سے کوئی سبق نہیں لیا. حج سکھاتا ہے کہ شیطان کو کنکری مارو، چاہے من الجن ہو چاہے من الانس ہو. جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں ان کو جو ہے مارو، برا بلا کو. اور انسانوں بھی من الجنۃ والانس دونوں میں شیاطین ہیں، شیاطین الجنس والانس دونوں. تو حج تو کیا اس نے لیکن کچھ حج سے سبق نہیں لیا، بس ایک روایت پر عمل کر لیا کہ میں حاجی صاحب ہو گیا، مجھے حاجی صاحب ہو. تو بعض تو خفا ہو جاتے کہ یار میں حج کر کے جب بھی مجھ کو کیوں نہیں حاجی صاحب کہتے ہو. مجھے ایسے بھی لوگوں کا علم ہے جو حج کر کے آئے اتفاق سے ان کو حاجی صاحب نہیں کہا، وہ خفا ہو گئے. تو میں حج کر کے جب بھی لوگ مجھے حاجی صاحب نہیں کہتے. اور کچھ لوگوں نے حج بھی نہیں کیا ان کو لوگ حاجی صاحب کہتے. یہ حج حاجی صاحب کہلوانے کے لیے حج نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کہتے ہیں. حاجی کہنا ہم انسان ہیں، ہمیں ہر چیز سے سبق لینے کی ضرورت ہے. یہ عمل بتاتا ہے سب سے زیادہ عمل کنکڑی مارنے کا ہے کہ زیادہ فکر آدمی کو شیطان سے بچنے کے ہے. یہ حج بتاتا ہے. تو ایک شیطان ہی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا نفس جو نفس ہمارا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن. آتا بیٹا نفس کا لطیف بین جنبین، بدترین دشمن ہوا جو ہمارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، وہ ہمارا دشمن. یہ دنیا اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمیں راستے سے ہٹانے پر لگی ہے. دنیا کا فتنہ بھی بہت، مال کا فتنہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ بچائے سب سے. حاجی کو سبق لے کے آنا چاہیے. انسان انسان ہے، جانور نہیں ہے. انسانوں کا حج ہوتا ہے، جانور کا تو حج نہیں ہوتا. جانور پر سوار ہو کے آپ گئے تو اس کا تھوڑا حج ہوگا. آدمی کا حج ہوگا. کوئی گدھے پہ بیٹھ کے گئے تو گدھے کا حج ہوگا. ارے عام آدمی کا گدھا گیا تو کیا حج ہوگا اس کا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گدھا جائے جب بھی اس کا حج نہیں ہوگا. آدمی کا حج. سادی صاحب لکھتے ہیں کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ روت، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ چلا بھی جائے تو واپس آئے تو حاجی صاحب ہوگا. چپ آئے دھونوس خربا، جب واپس آئے گا تو گدھا ہوگا. تو ہم انسان ہیں، انسانیت لے کر کے جائیں حج کریں اور انسانیت کا تحفظ خدا سے مانگ کے پھر یہاں آ جائیں. یہ بات یہ حج ہے، صرف پتھر سے پتھر کو مار کر کے ایک لفظ شیطان کے بارے میں نہیں نکلتا. یہ کون سی دینداری ہے بابا جس کو پتھر مارنے کو حکم دیا گیا، اس کو گلے لگا رہے ہیں. خوب لوٹ کر کے گیا وہ سفر، وہ ٹرمپ آیا تھا، خوب پیسوں نے اسے نہلایا کہ ہم نے تو فلسطین آپ کے حوالے کر دیا ہے، جو جی میں ایسا کرو. ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے، آپ اس کی پرواہ مت کرنا. اس لیے کہ ہم غلاموں کے بیچ میں کوئی آزادی کی بات کیوں کرتا ہے. فلسطین آزادی کی بات کر رہا ہے کہ ہم کو آزادی ملنی چاہیے. جہاں سب غلام ہو وہاں کوئی کرے گا تو کہے گا ہم غلاموں کے بیچ میں آپ آزادی کی بات کیسے کرتے ہو. غلام ہے سب، خیر وہ تو جو ہے سو ہے. لیکن 57 مسلم ممالک ہیں اور اس میں بہت بڑی مسلم آبادی. اس آبادی کو کیا ہوا ہے؟ حکمراں تو جیسے ہیں، اس آبادی کو کیا ہوا ہے کہ وہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. کم از کم ہمارا حرمین طیبین تو آزاد، المقدس تو آزاد نہیں، حرمین طیبین تو آزاد ہونا چاہیے. کچھ کوئی نہیں بولتا ہے، بس وہی پتھر سے پتھر کو مار دیں گے حج ہو جائے گا. بس یہ سیکھا ہے. کربلا کو جو سب سے بڑا سبق ہے، ابھی اس کے بعد ہی آئے گا کربلا، ذوالحجہ کے بعد ہی محرم آتا ہے. کربلا کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دیکھو زیادتی کدھر سے ہو رہی، ظلم کدھر سے ہو رہا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اور دین جو ہے انصاف چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے، وہ قائم کرو. یہ دین چاہتا ہے. چند ہی دن باقی تھے حج کو. حضرت امام حسین چاہتے تو حج کر لیتے پھر کربلا جاتے، لیکن حج نہیں کیا، سیدھے کربلا گئے. سیدھے کربلا گئے. اگر زیادہ ضروری نہ ہوتا کربلا تو ظاہر کربلا کیوں جاتے، مکہ جاتے. اور مکے میں تو تھے ہی، مکے سے تو سفر ہی کیا تھا. بس کربلا بھی روز سنتے رہتے ہو آپ لوگ، بس سن کر کے دامن جھاڑ کر کے چل دیتے ہو. کچھ اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے، بیٹھتے تو دامن پھیلا کے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو جھاڑ دیتے ہیں کچھ لینے. اسی لیے کسی نے بہت اچھا کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیا لفظ استعمال کیا؟ انسان پہلے جاگ جائے. ہم سوئے ہوئے ہیں اور حج کر رہے ہیں، سوتے میں کنکڑی مار رہے ہیں. نماز سوتے میں ہو رہی ہے، روزے سوتے میں ہو رہے ہیں. کوئی جگانے آتا ہے تو کہتے نہیں نہیں ہم ہماری نیند کہہ رہی ہے. وہ کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. پہلے انسان بیدار. جو قوم سوتی ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے. بس ہم لوٹ کر
اور اللہ والوں نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ جگانے ہی کا ہے انسانیت. وہ جگاتے ہیں. وہ جگائے گا وہ جو خود جاگ رہا. کیا اعلیٰ حضرت نے نہیں جگایا؟ پڑھا اعلیٰ حضرت کو کبھی؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. نہیں پڑھا آپ نے؟ آنکھ کا کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بھلا کہ آنکھ کا کاجل چرا لیتے ہیں. تو کہتا ہے میٹھی نہیں تیری متھی نرالی ہے. کیا تماشا ہے؟ یہ سب اللہ والے جاتے ہیں جگانے کا کام کرتے ہیں. کیا کچھ لوگ تھپکی دے کے چلا رہے ہیں جاتے جنت پہ پہنچ جاتے ہیں نا. سستا جھوپڑے میں جا کے بتاؤ تو ذرا، ایک جھوپڑے میں جانا آسان نہیں ہے. اتنی بڑی جنت پیسے چلے جاؤ گے. کلام پاک میں جو آیا ہے لفظ، اب حسیب تم کیا آپ نے گمان کیا چلتا تھا جنت کہ یہاں سے اٹھو گے سیدھا جنت پہ گھس جاؤ گے؟ ایسے سوچ لیا کیا؟ بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. پھر اللہ اپنا فضل کرے تو ہی ہم پہنچیں. اللہ اپنا فضل کرے اپنا کرم کرے تو بھی پہنچ پائیں. بہت سستا نہیں ہے. نہیں تو مجھے کوئی جھوپڑے میں جا کے بتا دے. پیشانی کا پسینہ جو ہے تلوے سے بہنے لگتا ہے ایک جھوپڑا بنانے میں. اتنی بڑی جنت میں گھس جائیں گے جس میں زمین آسمان سب سما جائے، اس میں چلے جائیں گے، اٹھیں گے. اسے آپ کو دھوکہ دیا گیا. آپ صرف ایک رسم ادا کرنے چلتے ہیں، حقیقت نہیں. حقیقت نہیں ادا کر رہا. یہ کنکڑی جو ماری جاتی ہے حضرت اسماعیل نے ماری تھی. پھر ان کی کنکڑی سیدھے تو شیطان کو دیکھ رہے، وہ ریئل شیطان تھا جس کو انہوں نے مارا. وہ بہکا رہا تھا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے. آپ نے کنکڑی ماری تھی ریئل شیطان کو، وہ پتھر ہو گیا. اب ہم پتھر کو مارتے ہیں، ریئل کو تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو چائے پیتا رہے اور ناشتہ کرتا رہے، ہم پتھر ہی کو پیٹ کر کے خوش ہو جائیں گے، حاجی صاحب کہلائیں گے. کم از کم یہ سبق تو ہی ہے کہ اچھوں سے قریب ہو جاؤ، بروں سے دور رہو. اب دور رہنے کے سب سے زیادہ عمل یہی ہے. حاجی کا سب سے بڑا عمل رہ گیا قربانی کا معاملہ. تو جیسے ابھی میں نے پڑھا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو خیر کثیر عطا کیا. یہ کوثر فعل کے وزن پر ہے، فعل کثرت کو بتاتا ہے، مبالغے کا صیغہ. خیر صرف آپ کو نہیں دیا، ہر خیر کثرت سے آپ کو دیا. اے محبوب صرف خیر نہیں ملا حضور، ہر خیر آپ کو کثرت سے دیا. یہ ہے کوثر کا معنی، اور اسی میں حوض کوثر شامل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوثر سے مراد صرف حوض کوثر. کوثر اس میں ہے، جو خیر کثیر اسی میں حوض کوثر بھی ہے. تا شکرانے میں تم محبوب جو ہے نماز پڑھو. یہ ہر خیر کی کثرت میں نے آپ کو دے دی ہے، تو شکرانے میں تم نماز وہ قربانی کرو. ونہر اور قربانی نماز سے جوڑ دیا گیا قربانی. اس لیے پہلے نماز ہوتی ہے پھر قربانی ہوتی ہے. اور اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی. نماز پڑھو اور قربانی کرو، دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے. نماز میں اور قربانی میں بڑا گہرا رشتہ ہے. نماز بھی قربانی ہے. کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سمجھ لے، یہ مصلی کے اوپر جو ہے نفس سوا ہوتا ہے. یہ قربانی مصلی کے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا کرنا اس سب کو مصلی پہ حلال اچھا ہے. ہمارا نفس کتا ہے، بہت بدماش ہے. نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نفس خود ہی ہے. کہا اس کتے کو اس نالائق کو مصلی کے اوپر ضرورت، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو. بس تو یہ نماز بھی قربانی ہے یا نفس قربان ہوتا ہے؟ وہاں جانور قربان ہو رہا ہے. بس پھر جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے قربانی کا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے. جو قربانی کے دن ہیں 10 ہے 11 ہے 12 باز کے نزدیک 13 بھی ہے، تو قربانی کے دنوں میں قربانی سے اچھا کوئی عمل ہے ہی نہیں. اسی لیے حضور فرماتے تھے جو قربانی کی طاقت رکھے اور پھر قربانی نہ کرے تو اس کو ضروری نہیں کہ میرے ہاں عیدگاہ میں آئے. کیا کرنے آئے عیدگاہ میں؟ قربانی تو کرنے نہیں آئے. سن رہے میں وہ جب ساتھ فلاں میں ہے فلا یازر مسلانہ، جو کشائش کے باوجود قربانی نہیں کر رہا اس کو کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا ہماری عیدگاہ میں اس کو آنے کی ضرورت ہے. جیسے عید الفطر میں صدقہ فطر بہت ضروری تھا، اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی ہی ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں اتنا پیسہ صدقہ کر دوں. نو، قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا ہے. صدقہ وہ کام نہیں کرے گا. اس لیے کہ ان دنوں میں خلق خدا اللہ کی مہمان ہوتی ہے اور میزبانی غفور الرحیم کی طرف سے. تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے سب بندے جو ہیں ہماری طرف سے کھانے پیئیں. یہ کھانے پینے اسی لیے روزہ منع کر دیا گیا کہ میری دعوت ہے تم روزہ رکھ کے آتے ہو، آؤ کھانا کھاؤ. یہ کھانے پینے کے دن رکھ دیے. آپ 10 کو روزہ نہیں رکھ سکتے، 11 کو نہیں رکھ سکتے، 12 کو نہیں رکھ سکتے. کیوں منع کر دیا گیا؟ کہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے. میں دعوت دوں بولو کہ میں تو روزے سے نو، روزہ نہیں کھاؤ. یہ کرم ہوگا. اس کی دعوت ہو تو سب کے گھر گوشت پہنچ جانا چاہیے. خدا کرے کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اچھے سے قربانی کرو، اس سے امید رکھو وہ قبول کرے تو سب جگہ گوشت پہنچا دو تاکہ اللہ کی دعوت پہ سب لوگ آرام سے کھائیں پیئیں. امیر بھی قریبی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.